حضرت محبوب الہی اپنی زبان سے فرماتے ہیں، جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فرعون سو رہا تھا، کانپ کر اٹھ کھڑا ہوا، حاکموں اور نجومیوں کو بلا کر پوچھا کہ دیکھو، آیا وہ شخص جس کے باعث میرے ملک میں خلل آئے گا اب پیدا ہو گیا ہے یا نہیں؟ سب نے قرعے پھینکے اور فرمایا کہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی وقت فرعون نے دائیوں کو بلا کر کہا کہ جس کے گھر میں لڑکا جنا ہو مجھے فوراً خبر کرو تاکہ اسے مار دوں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی تندور میں ڈالا گیا۔ جب فرعون کے آدمی آئے تو کہیں آپ کا نشان نہ پایا۔ ان کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جا کر دیکھا تو تندور تو باغ بنا ہوا تھا اور آپ انگوٹھا چوس رہے تھے۔ پھر ایک صندوقچے میں لٹکا کر آپ کی والدہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار، اسے میں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ کی ہمشیرہ کو دیا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال آؤ۔ آپ کی ہمشیرہ دریائے کے کنارے آئیں اور یہ کہہ کر کہ میں خدا کے سپرد کرتی ہوں، صندوقچہ بہا دیا اور واپس چلی آئیں۔ قصرہ وہ صندوقچہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے مقابل پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل پر کھڑے ہوئے نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان کی نگاہ اس صندوقچے پر پڑی تو آسیہ نے کہا، دیکھے فرعون صندوقچہ بہا چلا آتا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ فرعون نے ملاؤں کو بلا کر کہا کہ اس صندوقچے کو نکال لاؤ۔ جب صندوقچہ کھولا گیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت بچہ لپٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون دیکھتے ہی کانپ اٹھا اور کہا، آسیہ، یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اگرچہ یہ ہدیہ ہے لیکن یہ لینا اچھا نہیں ہے۔ آسیہ نے کہا، نادان، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، میں بجائے فرزند اس کو پرورش کروں گی، یہ تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ الغرض یہ کہہ کر بڑے ناز و نعمت سے آپ کی پرورش شروع کی۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، اے درویش، واضح رہی ہو کہ فرعون کی اس میں مرضی نہیں تھی، لیکن اللہ کی حکمت معلوم نہ تھی کہ جس کے سبب اس کی خدائی مٹنے والی تھی اسی سے اس کی پرورش کروائی۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ قصص الانبیاء میں لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب 4 سال کے ہوئے تو ایک روز آسیہ نے آپ کو فرعون کی گود میں دیا۔ آپ نے اس کی داڑھی نوچ لی اور فرعون بے چین ہو گیا۔ اس نے آسیہ سے کہا، میں کہتا نہیں تھا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں، میری داڑھی ہی اس سے بڑی طرح نوچی ہے کہ میری جان پر بن آئی۔ کہا، کوئی ڈر نہیں، یہ تو بچہ کا کھیل ہوتا ہے، اگر تجھے یقین نہیں تو سونے اور آگ کے تھال رکھ، اگر سمجھدار ہوگا تو سونا اٹھا لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ سونا اٹھا لیں، لیکن حکم الہی کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ انگاروں
والے تھال میں ڈال دیا۔ آسیہ نے کہا، دیکھا یہ ابھی نادان ہے۔ فرعون کو اطمینان ہو گیا۔ الغرض جب 15 سال کے ہوئے تو آراکین کے ساتھ تازی گھوڑے پر سوار ہو کر گشت کرتے۔ ایک روز ایک فرعونی نے یہ قسم کھائی کہ مجھے فرعون کی خدائی کی قسم ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیسی قسم ہے؟ کہا، آپ کے باپ کی جو ہمارے خدا ہیں۔ آپ نے تلوار کے وار سے اسے جہنم رسید کیا۔ اس طرح کئی فرعونی قتل کیے اور کہا، خدا فرعون نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان اور ہم سب کو پیدا کیا۔ فرعون نے یہ خبر سن کر بیوی آسیہ سے گلہ کیا کہ یہ لڑکا وہی معلوم ہوتا ہے جو میری تباہی کا باعث ہوگا۔ آسیہ نے عذر معذرت کر کے ٹال دیا۔ الغرض ایک روز فرعون تخت پر بیٹھا تھا اور لوگ آ کر اسے سجدہ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ کر سکے اور منع کیا کہ نادانوں، سجدہ تو خدا تعالیٰ کو کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔